پاکستان تحریک انصاف ہفتے کو یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے، سر پر کفن باندھیں گے اور کچھ بھی ہو جائے اس آزادی کی جنگ میں ہم دیواریں توڑ کر اپنے لیڈر عمران خان کو باہر نکالیں گے۔ مگر اس ساری صورتحال میں حکومت پاکستان یہ حکمت عملی اپناتی ہے کہ وہ ملک کی تمام تر شاہراہیں جو ہیں ان کو بند کر دیتی ہے، موٹر وے کی انٹری ایگزٹ بند کر دیتی ہے، کنٹینرز لگا دیتی ہے، انٹرنیٹ کا لنک ڈاؤن کر دیتی ہے، واٹس ایپ ڈاؤن کر دیتی ہے، وی پی اینز کو بین کر دیتی ہے اور تمام تر اس صورتحال میں صرف اور صرف اپوزیشن کے اوپر کریک ڈاؤن کرتی ہے، لوگ گرفتار کرتی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم نے اپنا آپ بنوا لیا ہے، آپ اپنے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس سارے معاملے میں تحریک انصاف کے پاس اجازت نہیں تھی احتجاج کرنے کی، مگر پھر بھی وہ نکلتی ہے یہ کہہ کر کہ یہ جو حکومت ہے یہ جعلی مینڈیٹ پر بیٹھی ہے، ہم اس پر یقین نہیں کرتے، ہم اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے۔ مگر آدھی لیڈرشپ گرفتار ہوتی ہے، جو بقیہ رہ جاتی ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹویٹس کرتی ہے اور لوگوں میں اشتعال دلاتی ہے کہ آپ نے باہر نکلنا ہے۔ اور پھر مراد سعید جو اچھے خاصے عرصے سے غائب ہیں، خود انڈر گراؤنڈ ہے، وہ ٹویٹ کر کے یہ بتاتا ہے کہ میں تمام تر لوگوں کو آن لائن بیٹھ کر مانیٹر کر رہا ہوں، آپ لوگ باہر نکلیں، اپنے اپنے گھروں سے نکلیں، اپنی فیملیز کے ساتھ نکلیں۔ اور پھر لوگ گرفتار بھی ہوتے ہیں اور ان کا جو نقصان ہے وہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس سارے معاملے میں جو کام تحریک انصاف کر رہی ہے اور جو کام اس کے جواب میں حکومت پاکستان کر رہی ہے، اس میں نقصان صرف اس عوام کا ہے، غریب پس رہا ہے، اور نقصان صرف اس ملک کا ہو رہا ہے، اس ملک کے عام شہری کا ہو رہا ہے۔ آپ صرف سوچیں اور اندازہ اس بات کا لگائیں کہ وہ تمام تر لوگ جو آئی ٹی سیکٹر سے وابستہ ہیں، وہ تمام تر لوگ جو فوڈ پانڈا پر یا دیگر ان ڈرائیو یا اوبر کریم پر کام کرتے ہیں، جب انٹرنیٹ کی بندش ہوگی تو ان کے گھر کے چولہے کس طرح جلیں گے؟ ایک جماعت جس کا دل ہی باہر رہنے کو کر رہا ہے وہ تو یہ نقصان اٹھا سکتی ہے، مگر تمام تر لوگ جو بیٹھ کر روزانہ کی بنیاد پر کام کرتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ہی خرچہ کما کر یا اپنی دہاڑی لے کر اپنے گھر پہنچتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ان کا جو نقصان ہوگا اس کا ازالہ کون بھرے گا؟ تو تمام تر وہ لوگ جو اس وقت احتجاج کی باتیں کر رہے ہیں اور جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پورا ملک بند کر دیا، مگر ساتھ ہی تحریک انصاف بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ دیکھو ہمارا ایک ہی لیڈر ہے اور اس نے بیٹھ کر ایک کال پر پورا ملک بند کروا دیے۔ تو اس ملک بند ہونے پر خوش نہیں ہونا چاہیے، صرف یہ سوچیں کہ پاکستان ہر روز تقریباً 190 ارب روپے کے اقتصادی نقصان کا سامنا کرتا ہے۔ جب بھی ملک میں احتجاج ہوتا ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوتی ہے یا اس طرح کا لاک ڈاؤن ہوتا ہے جس سے آپ کے موٹر وے کی انٹری ایگزٹ بند ہو، جس سے آپ کے ملک کی شاہراہیں بند ہوں، جس پہ آپ کے ملک کی سڑکیں بند کر کے کنٹینرز لگا کر انٹرنیٹ کی بندش کر کر واٹس ایپ کا لنک ڈاؤن کر کر یہ تمام تر ایکٹیویٹیز اور تمام تر سرگرمیاں جس وقت ہوتی ہیں، تو اس میں نقصان صرف اس ملک کا ہے، کسی ایک فرد کا نہیں ہے، کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے، نہ حکومت کا ہے اور نہ ہی اپوزیشن کا ہے، نقصان صرف اور صرف پاکستان کا ہے۔ تو لہٰذا تھوڑا عقل سے کام لیں اور سوچیں کہ اس ملک کا کرنا کیا ہے۔ اب حکومت کو اور اپوزیشن دونوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے سر جوڑیں اور بیٹھ کر صرف یہ فیصلہ کر لیں کہ اس ملک کا کرنا کیا ہے، کیونکہ جو حال اس ملک میں عام آدمی کا ہو چکا ہے، جس شخص کا کاروبار پہلے ہی نہیں ہے اور آپ نے یہ قسم کھائی ہو کہ ہم نے سڑکوں پر نکل کے جو کاروبار ہے اس کو مزید تباہ و برباد کر دینا ہے، تو پھر ملک آگے نہیں جاتے، اس سے ملک 50 سال مزید پیچھے جائے گا اور اس کو آگے لانے کے لیے بھی آپ کو اگلے 50 سال چاہیے ہوں گے، اور یہ کوئی شارٹ ٹرم پلاننگ نہیں ہوگی، بہت لانگ ٹرم پلاننگ ہوگی جس کے بعد جا کر ہم اس سارے نقصان کو واپس ریپیئر کر سکیں گے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں، اور تمام تر وہ لوگ جو بیٹھ کر یہ ڈائلاگ کرا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہے اور ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم جو لڑ رہے ہیں وہ آزادی کی جنگ ہے، یا ہم جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، حکومت جو کر رہی ہے وہ بھی غلط نہیں ہے۔ تو اس میں حکومت بھی اتنی ہی قصوروار ہے جتنی وہ سیاسی جماعت قصوروار ہے جو اپنے اپنے گھروں سے نکلنے کی اور خان صاحب کو باہر نکالنے کی دعوے کر رہی ہے۔